بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. کلاس 10th کا انگلش کا آج ہمارا سیکنڈ لیسن ہے چائنیز نیو ایئر، چینیوں کا نیا سال. اس کا آج فرسٹ 2 پیراگراف جو ہیں وہ آج ہم پڑھیں گے یہاں پر. تو یہ جو لیسن ہے چینیوں کے نئے سال کی شروعات کے حوالے سے، ان کے لیے سب سے بڑا فیسٹیول ہے، ان کا سب سے بڑا تہوار ہے ان کا. جس طرح سے ہم لوگ اپنے مختلف تہوار مناتے ہیں، عیدین ہیں یا اس طرح کے دوسرے تہوار، ان تہواروں کے مطابق ہم ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم اس کے مطابق ان کی تیاری کرتے ہیں. اسی طرح ہمارا جوش و خروش، جذبہ، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو بالکل سیم میں ان کا جو نیا سال ہے ان کا سب سے بڑا خوشی کا موقع ہے، سب سے بڑا ان کا تہوار ہے. اس کو بڑے آرگنائزڈ انداز میں، بڑے منظم انداز میں وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں. اور اس کو منانے میں ان کی تقریبات کئی دن تک جاری رہتی ہیں، نیو ایئر کو ویلکم کرنے کے لیے، اس کو خوش آمدید کہنے کے لیے. تو یہ سارے ان کے تہوار سے ریلیٹڈ یہ لیسن جو ہے ہمارا اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ چینیوں کا جو نیا سال جب سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کو وہ کس طرح سے مناتے ہیں، ان کی فیلنگز کیا ہوتی ہیں اور کس طرح سے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اس کو منانے میں، کس طرح کے لباس پہنتے ہیں، کس طرح کی خوراک کھاتے ہیں. خاص موقع ہے، خوشی کا موقع ہے پوری فیملی کے لیے. تو اس کو ہم ڈسکس کریں گے یہاں پر. اسی لیسن کے اندر یہی چیز ڈسکس کی گئی ہے کہ چینیوں کا نیا سال وہ اس کو کس طرح سے سیلیبریٹ کرتے ہیں. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. چائنیز نیو ایئر، چینیوں کا نیا سال. چائنیز نیو ایئر ایز اے ہالیڈے. چینیوں کا نیا سال چھٹی کا موقع ہوتا ہے. دیٹ سیلیبریٹس، جس کو منایا جاتا ہے. سیلیبریٹ کا میننگ ہے منانا. چینیوں کا نیا سال چھٹی کا دن ہوتا ہے. دیٹ سیلیبریٹس دا بگننگ آف نیو ایئر. دیٹ سیلیبریٹس، جس کو منایا جاتا ہے بگننگ آف نیو ایئر، نئے سال کے آغاز میں. بگننگ کا مطلب ہوتا ہے آغاز. جیسے نیا سال شروع ہوتا ہے تو وہ اس کو مناتے ہیں. اکارڈنگ ٹو دا چائنیز لونر کیلنڈر، چینیوں کے قمری کیلنڈر کے مطابق. اور یہ جو ان کا یہ تہوار ہے، اس کو جو سیلیبریٹ کرتے ہیں، اس کو وہ مناتے ہیں. تو لونر کیلنڈر، قمری کیلنڈر کے مطابق، قمری سال چاند کا جو سرکل ہے مطلب ہے، اس کے مطابق وہ اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. اس کے مطابق اپنی ڈیٹ فکس کرتے ہیں اس نئے سال کی. نئے سال سے مراد وہ 1 جنوری نہیں ہوتا. تو چاند کی تاریخوں کے مطابق اپنے طور پر انہوں نے اس کو فکس کیا ہوا ہے. لونر کیلنڈر، قمری کیلنڈر ہوتا ہے. قمری سال ایک تو ہوتا ہے جنوری فروری، یہ جو ہم اس طرح کا گریگورین کیلنڈر، عیسوی کیلنڈر جس کو ہم کہتے ہیں. اس کے علاوہ دوسرا جو قمری کیلنڈر، جیسے ہم لوگ قمری کیلنڈر کو بھی فالو کرتے ہیں. اسلامک کیلنڈر جو ہے ہمارا، چاند کے مطابق جو ہمارے مہینے ہیں، اسلامی مہینے، محرم، صفر وغیرہ. اور ہمارے جو تہوار ہیں وہ قمری کیلنڈر کے مطابق ہوتے ہیں، مذہبی تہوار خاص طور پر اس کی بات ہو رہی ہے. تو بالکل سیم وے وہ بھی قمری کیلنڈر کو استعمال کرتے ہیں، اس کے مطابق ڈیٹ فکس کر کے اپنا نیا سال مناتے ہیں. تو اس لیے اس نے یہ بات کی ہے کہ چینیوں کا نیا سال چھٹی کا دن ہوتا ہے، جسے چینیوں کے قمری کیلنڈر کے مطابق سال کے آغاز میں منایا جاتا ہے. اٹ از کنسیڈرڈ، اس کو سمجھا جاتا ہے. کنسیڈرڈ، سمجھنا. ون آف دا موسٹ امپورٹنٹ ہالیڈیز فار چائنیز فیملیز، اسے چینی خاندانوں کے لیے سب سے اہم چھٹی، سب سے اہم تہوار تصور کیا جاتا ہے. دا ہالیڈیز سیلیبریٹڈ ود بگ فیملی گیدرنگس. ہالیڈیز سیلیبریٹڈ، اس تہوار کو منایا جاتا ہے
بگ فیملی گیدرنگ، خاندان کے بڑے اجتماع کے ساتھ، فیملی گیدرنگ خاندانی اجتماع کہ پورا خاندان جو ہے اس موقع پر اکٹھا ہوتا ہے، بے خوشی کا موقع ہے، سارا خاندان، سارے فیملی ممبرز اکٹھے ہو ایک جگہ پہ ہوں۔ گفٹ گیونگ، تحائف دے کر۔ ایٹنگ آف سمبولک فوڈز، علامتی کھانے کھا کر، سمبولک فوڈ، علامتی کھانے، کہ اس موقع پر نیا سال ہے، اس موقع پر مخصوص کھانے وہ تیار کرتے ہیں، وہ کھاتے ہیں، تو اس لیے بات کی گئی کہ علامتی کھانے، کہ نئے سال کی مناسبت سے کچھ کھانوں کو زیادہ وہ پریفر دیتے ہیں کہ اس موقع پر اس طرح کے کھانے جو ہیں وہ ہونے چاہیے، سویٹ ڈشز ہونی چاہیے، فلاں چیز ہونی چاہیے، اس طرح سے۔ اینڈ ڈسپلے آف فیسٹیو ڈیکوریشنز، ڈسپلے نمائش کرنا، ڈسپلے مینز نمائش، فیسٹیو ڈیکوریشنز پر مسرت سجاوٹ کی نمائش کر کے، یعنی اس موقع پر وہ ظاہر گھروں کو سجاتے ہیں، ڈیکوریٹ کرتے ہیں، ڈیکوریشن کرتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات کی اس نے کہ اس تہوار کو بڑے خاندانی اجتماع، تحائف دے کر اور علامتی کھانے کھا کر اور پر مسرت نمائش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ آل فوکسڈ آن برنگنگ گڈ لک فار دا نیو ایئر، اور اس سب کا مقصد، فوکسڈ، اس سب کا جو مقصد ہوتا ہے، جس چیز پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، مقصد کیا ہوتا ہے ان کا؟ برنگنگ گڈ لک فار دا نیو ایئر، نئے سال کے لیے خوش قسمتی لانا ہوتا ہے۔ گڈ لک، خوش بختی، خوش قسمتی، کہ اگر وہ اس سال کو، نئے سال کو اچھے انداز سے سیلیبریٹ کریں گے، اچھے طرح سے ویلکم کریں گے، تو پورا سال ان کے لیے خوش بختی کا باعث ہوگا۔ یہ ان کا کنسیپٹ ہے، اس لیے وہ اس کو ضرور سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ تو ان سب کا مقصد نئے سال کے لیے خوش قسمتی لانا ہوتا ہے، اینڈ دا سیلیبریٹنگ دا کمنگ آف سپرنگ، اور موسم بہار کی آمد کو منانا ہوتا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، نئے سال کے لیے خوش قسمتی ہو، اور دوسرا موسم بہار کو بھی وہ سیلیبریٹ کریں، موسم بہار کو بھی ویلکم کریں۔ ان چائنیز دا لونر کیلنڈر از اسٹل یوزڈ، چین میں ابھی تک قمری کیلنڈر استعمال ہوتا ہے، ٹو ڈٹرمائن ٹریڈیشنل ہالیڈیز، ٹو ڈٹرمائن، تعین کرنے کے لیے، ڈٹرمائن تعین کرنا، کس چیز کا؟ ٹریڈیشنل ہالیڈیز، روایتی چھٹیوں کے تعین کے لیے، لائک چائنیز نیو ایئر، چینیوں کے نئے سال جیسی روایتی چھٹیوں کے تعین کے لیے چین میں ابھی تک قمری کیلنڈر استعمال ہوتا ہے۔ روایتی چھٹیوں جیسا کہ چینیوں کا نیا سال، ان کے تعین کے لیے چین میں ابھی تک قمری کیلنڈر استعمال ہوتا ہے۔ Since the lunar calendar is based on the phases of the moon، چونکہ قمری کیلنڈر کا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ فیزز آف دا مون، چاند کے مدارج پر ہے، فیزز، مدارج، چاند کی گردش پر ہے، بھئی چاند کتنے دنوں کا ہوگا، اس پر ڈیپینڈ کرتا ہوتا ہے۔ which has shorter cycle than the sun، اور جس کا چکر سورج کی نسبت چھوٹا ہوتا ہے۔ قمری کیلنڈر جو ہے وہ سورج کی نسبت جو عیسوی کیلنڈر ہے اس کی نسبت اس کے دن کم ہیں، اس کے 365 ہیں تو اس کے 10 دن کم ہوتے ہیں، تو اس لیے ہر سال 10 دن کا فرق پڑتے پڑتے یہ قمری کیلنڈر کے پیچھے آ رہا ہوتا ہے۔ چائنیز نیو ایئر از نیور آن دا سیم ڈے ایچ ایئر، تو چینیوں کا نیا سال نیور آن دا سیم ڈے ایچ ایئر، ہر سال ایک ہی دن میں نہیں ہوتا۔ چینیوں کا نیا سال ہمیشہ ایک دن نہیں ہوتا، یعنی ایک دن فکس نہیں ہے اس کے لیے
کہ ہر سال بھائی چینیوں کا نیا سال فلاں ڈیٹ کو سٹارٹ ہوگا، یہ فکس نہیں ہے. But typically falls somewhere between January 21st and February 20th. بلکہ عام طور پر یہ 21 جنوری اور 20 فروری کے درمیان میں شروع ہوتا ہے. Celebrations can actually last up to a month. اور اس کی تقریبات تقریباً 1 ماہ تک جاری رہتے ہیں. Here are some traditions associated with Chinese New Year. یہاں کچھ روایات ہیں جو چینیوں کے نئے سال سے جڑی ہوئی ہیں. ایسوسیٹڈ، جڑی ہوئی، جن کا تعلق چینیوں کے نئے سال کے ساتھ ہے. کہ اس موقع پر وہ کیا کچھ کرتے ہیں، ان کے رسم و رواج کیا ہیں، اس کے بارے میں یہ بات کر رہے ہیں. تو فرسٹ پہ یہاں پر ہے کلیننگ ہاؤسز اینڈ نیو کلوتھس، گھروں کی صفائی ستھرائی اور نئے کپڑے. تو مین چیز ہے کہ اس موقع پر خوشی کا موقع ہے، نیا سال ہے، تو گھروں کی صفائی ستھرائی کی جائے اور نئے کپڑوں کی خریداری کی جائے، نئے کپڑے سلوائے جائیں، وہ پہنے جائیں. prior to the first day of the new year، نئے سال کے پہلے دن سے قبل. prior کا مطلب پہلے، before، نئے سال کے دن سے پہلے، جو نیا سال شروع ہوتا ہے اس سے 1 دن پہلے. It is customary for families to thoroughly clean their houses. یہ خاندانوں کا رواج ہے، کسٹمری رواج ہے ان کا. کیا کریں؟ thoroughly clean their houses، کہ مکمل طور پر گھروں کی صفائی کریں. نئے سال کے دن سے پہلے یہ خاندانی رواج ہے کہ وہ گھروں کی صفائی ستھرائی کریں. Doing this is said to clear any bad luck from the previous year. ایسا کرنے کا مقصد گزرے سال کی بد قسمتی کو، بدبختی کو دور کرنا ہوتا ہے. And to make the house ready to accept good luck for the coming year. اور گھروں کو آنے والے سال کی خوش قسمتی کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے. صفائی ستھرائی کا مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ پچھلے سال کی کوئی بدبختی وغیرہ اگر گھروں کے اندر رہ گئی ہے تو صفائی کرنے سے وہ بدبختی تاکہ ختم ہو جائے اور گھر جو ہوں وہ ریڈی ہوں ایکسیپٹ نیو ایئر گڈ فارچون، کہ نئے سال کی خوش قسمتی کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے وہ تیار ہوں، ریڈی ہوئے ٹھہرے ہوں. آل کلیننگ مسٹ بی فنشڈ بیفور نیو ایئرز ڈے. تمام صفائی ستھرائی نئے سال کے دن سے پہلے مکمل کر لی جانی چاہیے. So there is no chance of accidentally throwing out the good fortune of the new year. تاکہ کوئی امکان نہ ہو، no chance، کوئی امکان نہ ہو ایکسیڈنٹلی، حادثاتی طور پر، حادثاتی طور پر یعنی کہ نہ چاہتے ہوئے، ایک چیز بندہ نہیں چاہتا ہوتا، وہ اچانک جو چیز ہیپن ہو جائے اس کو ایکسیڈنٹ کہیں. تاکہ حادثاتی طور پر بھی نئے سال کی خوش قسمتی کو باہر پھینکنے کا کوئی امکان نہ ہو. اس سے پہلے ہی سارا کچھ مکمل کر لیا جانا چاہیے. یہ نہ ہو کہ نیا سال شروع ہو جائے اور ادھر سے آپ کی صفائی ستھرائی مکمل نہ ہو، خوش قسمتی آنا شروع ہو اور آپ اس کو صفائی ستھرائی میں اس کو بھی باہر پھینک رہے ہوں. تو اس لیے ان کا یہ کنسیپٹ ہے کہ نئے سال کے دن سے پہلے ہی صفائی ستھرائی مکمل کر لی جانی چاہیے تاکہ کیا ہو، حادثاتی طور پر بھی نئے سال کی خوش قسمتی کو باہر پھینکنے کا کوئی امکان نہ ہو. Wearing black is not allowed. سیاہ رنگ پہننے کی اجازت نہیں ہے. Due to its association with death. کیونکہ اس کا تعلق موت کے ساتھ ہے. ان کے مطابق ان کی بات ہو رہی ہے. سیاہ رنگ پہننے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ اس کا تعلق موت سے ہے. However, wearing red is encouraged. تاہم سرخ لباس پہننے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. As the color is associated with warning of bad spirits. کیونکہ اس رنگ کا تعلق، سرخ رنگ کا تعلق کس سے؟ وارڈنگ آف، دور بھگانا، مار بھگانا. کس چیز کو؟ بیڈ اسپرٹس، بدروح ہیں، بدروحوں کو مار بھگانے سے ہے. تاہم
سرخ لباس پہننے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کیونکہ اس کا تعلق بد روحوں کو بھگانے سے ہے، دور بھگانے سے، اس لیے انکریج کیا جاتا ہے کہ جی سرخ لباس پہنا جائے۔ تو اس طرح کا لباس پہننے سے بد روحیں جو ہیں وہ نہیں آئیں گی، نہیں چمٹیں گی ان کو۔ تو بلیک کلر کو وہ الاؤ نہیں کرتے، جبکہ سرخ رنگ بھڑکیلے لباس وہ پہننے کو انکریج کرتے ہیں تاکہ بد روحیں وغیرہ ان کے پاس نہ آئیں۔ یہ ان کا اپنا ایک کنسیپٹ ہے۔ تو آج کے لیے یہی 2 پیراگراف، باقی پھر نیکسٹ انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ۔